امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللهم رب زدنا علما نافعا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا چوتھے پارے کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سود کے متعلق ہماری بات کل بھی ہوئی تھی۔ آج اس آیت مبارکہ میں بھی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے، یہاں سے درس کا آغاز ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، سود دگنا در دگنا کر کے نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ دگنے سود سے مراد یہ ہوتا ہے، ایک تو کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک بندے نے کس کو پیسے دیے اور اس پر کہا کہ ہر مہینے مجھے اتنا دے دینا یا 6 مہینے بعد اتنے دے دینا، یہ رقم قرض کی حیثیت ہے، تو لہذا سیدھا سیدھا یہ سود ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد آپ کی رقم واپس دے دیں گے اور اتنے روپے اوپر دے دیں گے، اور 4-6 مہینے کے بعد اگر وہ رقم نہیں دے پاتے تو وہ اس کا دگنا کر دیتے ہیں سود۔ یعنی 1 لاکھ دیے بھئی 1,20,000 واپسی دینا، اب 6 مہینے میں واپسی نہیں دے سکا تو کہتے ہیں اب تم 1,40,000 روپے دو گے اگلے مہینے، نہیں ہو تو اگلے مہینے 1,60,000 روپے دو گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں پھر جو سود کی رقم ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اصل رقم پیچھے رہ جاتی ہے۔ ہاؤس بلڈنگ فنانس والوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ پھنس جائے نا اس میں کہ اسے مکان بنانے کے لیے لون لے لیا، پیسے لے لیے، تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، بہت پریشانی والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے ایسے لوگوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بینکوں سے لین دین کا معاملہ لوگ کرتے ہیں، یعنی وہ رقم انہوں نے لے لی وہاں سے بینک سے، اور پھر واپسی کس طرح ادا کریں گے۔ آج تو بندہ حالات بہتر ہونے کی صورت میں پیسے لے لیتا ہے، کل کی پوزیشن کس کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو ہے جتنا ہے اسی پہ قناعت کرتے ہوئے بندہ زندگی گزارے۔ ہاں اگر مواقع ملتے ہیں تو رزق حلال کے ذریعے بندہ آگے بڑھے، حلال ذرائع سے چیزوں کو اختیار کرے، کوشش کرے۔ زندگی میں یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ ایک عرصہ ہو گیا مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، اور لوگ وابستہ ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، کوشش کیجئے گا کبھی بھی کسی کا 1 روپے بھی قرضہ آپ کے اوپر نہ ہو۔ ایک وقت میں کوشش کیجئے گا، عید کے کپڑے نہیں بنتے نہ بنے، بچے پریشان ہو گئے 2 دن آپ کو بھی تکلیف ہوگی، وہی پریشان ہوں گے۔ اللہ نہ کرے یہ نوبت ہے، اللہ نہ کرے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال اس طرح کی بنتی ہو تو 1 قدم صبر کا گھونٹ آپ پی لیجئے گا، گھر والوں کو سمجھا دیجئے گا، بچوں کو سمجھا دیجئے گا، لیکن کسی سے کوشش کر کے قرضہ مت لیجئے گا۔ بچیوں کی شادیاں، بچوں کی شادی سادگی میں کر دیجئے گا، لیکن یہ جو ہم جہیز کے نام پہ قرضے لے رہے ہوتے ہیں، سود پہ چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ انسان یعنی سود جو ہے، یہ سود نہ بھی ہو تو قرضہ جو ہے وہ رات کی نیند اور دن کا سکون، یہ سب کا سب برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور جس سے آپ قرضہ لیتے نا، اس کے سامنے کبھی نظر اٹھا کے آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دولت قناعت عطا فرمائے، اور ہر طرح کے قرضوں سے اللہ تعالی معاف فرمائے، ہمیں محفوظ فرمائے۔ بس قرض کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، تو یہاں پہ سود کی ممانعت اس آیت مبارکہ میں بھی بیان فرمائی گئی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میرے قوم پر سے گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح تھے، جس طرح بڑی حویلیاں، کوٹھیاں اور گھر ہوتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ تھے، جو ان کے پیٹ کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے، سانپ ان کے پیٹ کے اندر موجود تھے۔ میں نے عرض کیا جبریل سے کہ یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کا لین دین کرنے والے، سود کا لین دین کرنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے اور خاص طور پہ سود سے محفوظ فرمائے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، فرمایا اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو اللہ رسول کا کہنا مانتا ہے، اللہ بھی اس پر مہربانی کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی رحمت فرماتے ہیں۔ تو جو اللہ اس کے رسول کی رحمت میں ہوگا نا، وہ آسانی اور کامیابی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ آپ دیکھیے لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، جو دنیا دار ہے پریشان، لیکن جو نمازی ہوتا ہے نا،
جو تسبیح پڑھنے والا ہوتا ہے، ذکر کرنے والا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ رسول کا فرمانبردار ہوتا ہے، آپ نے اس کو کبھی شکوے کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، اللہ رسول کا فرمانبردار۔ اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے، اور کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ایک خوش طبعی کے لیے لوگ مطلب اہم ہی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے دین سے جو وابستہ ہوگا نا، اللہ اس کے دل کو غنا عطا فرما دے گا، دل بڑا سخی ہوگا اس کا، اس کی جیب خالی بھی ہوگی نا، کہے گا کوئی بات نہیں اللہ اور دے دے گا، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں، وہی رب ہے مجھے دینے والا جو پھر آسانی کرنے والا ہے، وہی آسانی کرنے والا ہے۔ اور قرآن میں نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور 2 مرتبہ آئی ہے قرآن پاک میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کے بعد إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دونوں آیتیں ایک ساتھ ہیں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سخت دھوپ ہے نا، بندہ گزار لے، ٹھنڈی چھائے اس کے منتظر ہے، بس وہ تکلیف کا وقت گزارنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو کبھی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی والا معاملہ آ جائے، اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کرنا۔ حضور کی عادت کیا تھی؟ ظاہر حضور ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے پیارے نبی ہے، حضور کا طریقہ کار کیا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی، حضور ایک کام کرتے تھے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی لیے آپ کو احادیث میں صلاۃ الحاجت کا بار بار ذکر ملے گا، حاجت کی نماز، حاجت کی نماز، حاجت کی نماز۔ تو یہ جو چیز ہے نا، حاجت کی نماز پڑھنا، حاجت بھی کس سے کہنی ہے بولیے؟ اللہ سے۔ دور کون کرے گا پریشانی؟ اللہ کرے گا نا، بندہ تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کوئی اسباب ایسے بنا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 1 دعا اللہ سے کرنا، اور نمبر 2 نماز حاجت۔ جب بھی کوئی آپ سمجھے کہ کوئی مشکل ہو رہی ہے، پریشانی ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، اسی نیت سے 2 رکعت پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرما دے۔ اس کے بعد دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کیسے اللہ آسانی فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کو نماز بہت پسند ہے اور دعا بھی پسند ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کا ایک صاحب سے لین دین کا معاملہ تھا، تو دوسرے جو صاحب تھے جن کو انہوں نے پیسے دینے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ بڑوں میں جو معاملات ہوتے ہیں نا، وہ بڑوں کی حد تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کیا کہتے ہیں کہ کوئی شرم و حیا بھی ہوتی ہے، کوئی مروت ہوتی ہے، تو آپس میں ان کے معاملہ جو تھے لین دین کے چل رہے تھے، آہستہ آہستہ دے رہے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹے نے جب کاروبار سنبھالا، کام سنبھالا، تو اس نے ان سے کہا کہ انکل آپ دے پیسے، ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ بدتمیزی والا انداز۔ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ اس نے ان کو مار دیا تھپڑ، میرے پیسے نہیں دے رہے، میرے باپ کا پیسہ کھا کے بیٹھے ہو تم، یوں اس طریقے سے۔ وہ روتے میرے پاس آگے، بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کچھ نہ کریں، اللہ سے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، کوئی اسباب نہیں ہے۔ میں نے کہا اسباب بھی اللہ ہی بنائے گا نا، اسباب کون بنائے گا بتائیے؟ اللہ ہی بنائے گا، کیونکہ وہی مسبب الاسباب ہے۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، انہوں نے بھی دعا کی، میں نے بھی دعا کی، پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ ایک کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور حاجت پڑھنے کے بعد آپ اس بندے کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ میں ہر مہینے میں اتنے آپ کو دیتا رہوں گا، میں دینے سے انکاری نہیں ہوں، میں انکار نہیں کر رہا۔ ایک تو نا بندہ پیسہ کھا کے بھاگ گیا، میں دینے سے انکار، لیکن ایک ساتھ میں رقم آسانی نہیں دے سکتا، ہر مہینے اتنا کر کے میں دے دوں گا۔ میں نے کہا آپ جائیں، اللہ کا نام لیں، اللہ آسانی کرے گا۔ انہوں نے مجھے عشاء کے بعد فون کیا، کہا آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ مغرب کے بعد نفل پڑھے، انہوں نے چلے گئے۔ عشاء کے بعد مجھے فون کیا، ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آج تشریف لائیں۔ میں کلاس پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، رات کو جو طلباء پڑھتے ہیں ہمارے پاس 9:30 بجے، میں پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، تو وہ تشریف لائے، مٹھائی کا ڈبہ لے کر اور 2000 روپے لے کر آئے میرے پاس۔ میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کہہ رہے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا کیا حل ہو گیا؟ کہا میں جب اس کے پاس پہنچا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کے والد کا قرضہ ہے، میں انشاءاللہ ایسا ایسا کر کے آپ کو ادا کر دوں گا، میری پوزیشن نہیں ہے۔ اس نے کہا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں گھر پر گیا تھا تو مجھے رونا آ گیا کہ میں نے آپ پہ ہاتھ اٹھا لیا، بدتمیزی کر لی، میں نے آپ کو سارا قرضہ معاف کر دیا، سارا قرضہ ہی معاف کر دیا۔ تو کہہ رہے کہ جیب میں جو 4-5 ہزار میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر آپ کے پاس آ گیا، 2000 روپے آپ کے لائے ہوں، آپ کی دعا نے کام کیا ہے۔ میں نے کہا میری دعا نے نہیں کیا، آپ کے دل سے جو بات نکلی نا اس نے کام کیا ہے۔ یعنی مایوسی سے نکل کے، اندھیرے سے نکل کے بندہ کیسے اللہ کے نور، اللہ کی رحمت اور روشنی کے اندر آ جاتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، یا عالم ما فی الصدور اخرجنی یا اللہ من الظلمات الی النور، اے ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والے، یا عالم ما فی الصدور، اے ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والے، اخرجنی مجھے نکال دے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف مجھے نکال دے. اللہ ہی نکالنے والا ہے، وہی صحت دینے والا ہے، وہی مشکلیں دور کرنے والا ہے. ہم نے اصل میں اپنے رب پر یقین نہیں کیا آج تک. وہ مالک ایسے ایسے اسباب بنا دیتا ہے، بندے کا گمان بھی نہیں جاتا، تصور بھی نہیں جاتا کیسے ہو جائے گا سارا معاملہ. تو ہمیشہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ایک نماز اور ایک دعا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر بھی کرے بندہ اور ساتھ نماز بھی پڑھے، اللہ سے دعا بھی کرے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اللہ کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ سبب بنا دیتا ہے کہ بیڑا جو ہے بندے کا تر جاتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی غفلت نہ کریں. بچیوں کے رشتوں کے معاملات ہو، شادیوں کے معاملات ہو، خدا نہ خاصہ کسی مشکل میں پھنس گئے، کوئی آزمائش ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی گناہ میں ملوث ہو گئے کہ جس سے نہیں بچ پا رہے ہیں، دعا کریں نیت کے ساتھ، یا اللہ میں نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہوں مجھے گناہ سے بچا لے ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نکال دے گا گناہ سے، اللہ ہی آسانی کرے گا. وہی رب ہے جو مشکلوں میں آسانی عطا کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے. ہاں ذریعہ سبب لوگ بن جاتے ہیں، وسیلہ بن جاتے ہیں، ذریعہ بن جاتے ہیں کوئی نہ کوئی. بس نماز اور دعا ان دو چیزوں کو پکڑ لیجئے. آج لوگ سکون کے لیے کہتے ہیں بھئی ہم جو ذرا سی وی او چلے جائیں وہ سکون ہمیں مل جائے گا، ہم ذرا کوئی قوالی نائٹ میں جا کے بیٹھ جائیں سکون مل جائے گا، ذرا جائیں کامیڈی شو دیکھ لیں، کوئی فلم دیکھ لیں سکون مل جائے گا. میں کہتا ہوں جو سکون اللہ کی بارگاہ میں دو آنسو بہانے میں ہے نا، وہ سکون کہیں بھی نہیں ہے. خدا کی قسم کسی کو اگر یہ مزہ لگ گیا نا، اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے گفتگو کرنے کا جس کو مزہ لگ گیا، خدا کی قسم وہ بارگاہ ایسی ہے بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا رہے. اور پھر اس کے دل میں جواب آ رہا ہوگا، سوال کرے گا جواب آئے گا، سوال کرے گا جواب آئے گا. اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ کرنا. مراقبہ، سر جھکا کے بنے، یا اللہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، تو آسانی کر دے، یا اللہ تو مہربانی کر. تصور کرے، مراقبہ کرے، یا اللہ گویا کہ میں اپنے رب سے بات کروں، اللہ مجھے میری بات کا جواب عطا فرما رہے. آپ اس پر تھوڑی سی پریکٹس کریں، کوشش کریں. یہ جو مراقبہ ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا اور دعا کرنا کبھی بھی نہ چھوڑیں. نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. آپ 125 آیت کریمہ پڑھ لیں، اچھی بات ہے. 125 درود پاک پڑھ لیں، اچھی بات ہے. آپ جو ہے وہ کوئی بھی وظیفہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کے نام کا، اچھی بات ہے، منع نہیں ہے. کلمہ طیبہ پڑھ لیں 10 لاکھ، اچھی بات ہے، منع بولیے نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ نماز پڑھنا اور دعا کرنا ہے. ہم نے ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا. اور پھر ہم نے یہ بھی کر لیا کہ لوگوں سے کہتے ہیں 125 آیت کریمہ پڑھ دو. او بھائی آپ خود پڑھو نا. مدرسے کے بچے بھیجنے قرآن پڑھ لیں، بھائی آپ خود پڑھیں قرآن پاک. وہ پڑھیں گے ان کو ثواب ملے گا، آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا. اور جس دل سے آپ دعا کریں گے، جس دل سے آپ پڑھیں گے، اتنا کوئی بھی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہو گیا؟ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. آگے دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت میں زمین و آسمان سب آ جائیں، اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے اسے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جنت بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے جنت. اتنی وسیع ہے کہ کہا جاتا ہے جو زمین ہے، جو آسمان ہے، وہ سب اس میں آ جائیں، جنت اس سے بھی بڑی ہے. یعنی اس کی صرف چوڑائی میں، اس کی چوڑائی میں زمین و آسمان آ جائے تو لمبائی کتنی ہوگی، گہرائی کتنی ہوگی. تو جنت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس لیے بار بار ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے، بار بار جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما، جنت میں داخلہ عطا فرما. اور جو قرآن پاک کی دعا ہے نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے مجھے بچا. ہم تسبیح تراویح میں آخر میں پڑھتے کیا؟ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یا مجیر اے بچانے والے، یا مجیر اے بچانے والے، یا مجیر اے بچانے والے. ہم پڑھتے ہیں نا، میں اپنے لیے پڑھوں گا تو اجرنی پڑھوں گا، اور جب سب کے لیے پڑھیں گے تو اجر نہ پڑھیں گے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ
اور قائم رہنے والے اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما۔ استغیث، استغاثہ کے معنی مدد کرنا یا میری پکار کو سن لے یہ، اور جب سب کے لیے ہم کریں گے تو نستغیث پڑھیں گے، یعنی ہم سب کے لیے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے بھی میں نے کہا چلے ایک بات آپ کو عرض کر دوں، تو اللہ کا جو سب سے بڑا انعام ہے وہ کیا ہے بولیے؟ جنت۔ کیا ہے بولیے؟ آواز سے بولے۔ وہ کس کے لیے؟ فرمایا پرہیزگاروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ بس ایمان بندہ سلامت لے کے جائے اور پوری زندگی اس ایمان کی حفاظت کرے۔ وہ چیزیں جو بندے کے ایمان کو برباد کرنے والی ان سے بچے، بے حیائی کے کام ہے، زنا ہے، سود کا لین دین ہے، حرام کام ہے، اسی طرح رشوت کا لین دین ہے، اور خاص طور پر گستاخیاں ہیں اولیاء کرام کی، ماں باپ کی نافرمانیاں ہیں، بزرگوں کے بارے میں برے کلمات کہنا ہے، زبان کی آفتوں کا خیال نہ رکھنا، غیبت بھی ہے، تہمت بھی ہے، بہتان بھی، زبان سے سب کچھ چل رہا ہے۔ زبان کی جو احتیاط ہے نا بندہ وہ کرے، کلمہ طیبہ کا وٹ کرتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ انہوں نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ افضل ذکر کیا ہے بولیے؟ لا الہ الا اللہ۔ چلتے پھرتے یہ وٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ موت کے وقت آسانی سے کلمہ طیبہ زبان پہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کس طرح؟ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ بھئی بندے کے بعد پیسہ خرچ کر دیا نا، اب تنگ دستی ہو گئی، اس وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ پہلے کرتا تھا 1000 روپے، تو اب کم از کم 10 روپے تو خرچ کرے۔ اس پر کل تفصیلی ہم بات کر چکے، کوئی نہ کوئی ضرور اللہ کی راہ میں دے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی اور رنج میں بھی، یعنی تنگ دستی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والے ہیں، والعافین عن الناس، غصہ آ جائے تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ 4 باتیں، خوشحالی تنگ دستی دونوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نمبر 2 غصے پر قابو پانا، نمبر 3 لوگوں کو معاف کر دینا، اور نمبر 4 لوگوں پر احسان کرنا، مہربانی کرنا ان پر۔ اللہ تبارک و تعالی باتوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ غصہ آئے گا، بندہ کیا غصہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ غصہ فطری عمل ہے، غصہ آنا یہ برا نہیں ہے، غصہ آنے کے بعد اس کا اظہار کرنا یہ برا ہو جاتا ہے۔ کئی غصہ اچھا بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کافروں کے ساتھ جہاد ہے، یا کسی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، قرآن کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسی بری بات کہہ دی کہ جو بہت غلط بات ہے، ہم یہ کہ نہیں یہ غصہ نہیں کرو اس پہ۔ اب یہ تو بندے کا جو ہے وہ غیرت کا معاملہ ہو گیا نا۔ ماں باپ کو کوئی گالیاں بکے گا آپ کے یا میرے، یا برا بھلا کہے ان کو، تو ظاہر غصہ آئے گا اس بات پر، تو یہ تو غیرت کا تقاضا ہے نا۔ بیوی بے حیائی کے کام میں لگی ہوئی مرد کو غصہ نہ آئے، یہ تو اس کی بغیرتی ہے پھر، یہ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، غصہ اولاد نافرمانی کر رہی ہے، بندے کو غصہ نہیں آئے، یا غصہ آنا چاہیے۔ اللہ رسول کی نافرمانی اگر کوئی کر رہی ہے اولاد، تو ظاہر ہے کہ غصہ آئے گا۔ شاگرد صحیح نہیں پڑھ رہا، استاد کو غصہ آئے گا، ظاہر وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، یہ الگ چیز ہے۔ عام حالات کی ہمارے بات ہو رہی ہے کہ مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، غصہ آ گیا اور بولنا شروع کر دیا۔ رمضان میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، خواتین ظاہر روزے سے ہیں، اب وہ کھانا پکائے، آئیڈیا ان کو نہیں ہو پایا، نمک تیز ہو گیا، مرچی تیز ہو گیا، نمک کم ہو گیا، مرچی کم ہو گئی، غصہ۔ شوہر صاحب پکوڑوں پہ غصہ، سموسے پہ غصہ، نہیں، یہ اچھی باتیں تھوڑی ہے، یہ اچھی باتیں تھوڑی ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کو کسی بات پہ غصہ آ گیا، پورا دن چولہے کے سامنے کھڑی رہی ہوں، آگ کے سامنے، اور آپ آ کے مجھے بولنا شروع ہو گئے، تو مرد کیا بھی آگ لگانا آپ کا ہی تو کام ہے چولہے میں، ہاں غلط بات مت سمجھیے گا، چولہے میں آگ لگانا یہ آپ کا تو کام ہے، ظاہر آپ آگ لگائیں گی، اس پہ تیل اور کڑھاؤ جو ہے اس پہ تیل ابلے گا، پھر پکوڑے سموسے اندر جائیں گے، پھر وہ باہر نکلے گا، تو آپ کی تکلیف کا مجھے احساس ہے۔ دل جوئی کریں ایک دوسرے کی، محبتوں کے ساتھ رہیں۔ اولاد اپنے جو ہے وہ ماں باپ سے پیار محبت سے، اور ماں باپ اپنی اولاد سے شفقت سے پیش آئیں۔ غصہ آتا ہے، خاص طور پہ غصہ ہمیں وہاں پر آتے ہیں جب نیچے کوئی ہمارے ہاتھ کے نیچے ہو نا، جس کو ہم ڈانٹ سکتے ہو، جس کو ذلیل کر سکتے، وہاں غصہ آتا ہے۔ ہمارا کوئی بڑا ہو نا، اس پر غصہ نہیں آتا، یہ ہے معاملہ۔ بندہ کہتا ہے میں تو کسی کے منہ پہ بھی سچ بات کر دیتا ہوں، اپنے سیٹ کے منہ پہ کر کے دیکھو، اپنے سیٹ کے منہ پہ سچ بات کر کے دیکھو، اگلے منٹ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ ہمیں ڈرامے بازی ہے، ڈھکوسلے ہوتے ہیں یہ۔ دوسرے بات میں کئی مرتبہ پہلے ذکر کر چکا، لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ نا دل کا بڑا اچھا ہے، زبان کا برا ہے، اور دل کو ہم نے آگ لگانی ہے،
بھائی جو زبان سے بندے کو گالیاں بک رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، وہ دل کا بڑا اچھا ہے، اور بھاڑے میں جائے اس کا دل یار. یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ بندوں کو سب کے سامنے ذلیل کرے اور کہو کہ نہیں دل کا بڑا اچھا ہے. ایسا کو نا 2 تھپڑ لگا رہے، کہو میں بھی دل کا بڑا اچھا ہوں. اوپر سے میں تھپڑ لگا دیے میں نے آپ کو. کیجیے گا مت. ہاں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو یہ ہمارے یہاں غلط رویہ ہے. بھائی گالیاں بکتا، میں تو ہر کسی کے منہ پہ بات کہہ دیتا ہوں. یہ کوئی سمجھداری تھوڑی ہے، یہ سچا ہونا تھوڑی ہے. اگر آپ منہ پر بات کر رہے ہیں، دوسرے کی دل آزاری ہو رہی ہے، یا آپ جہنم لے جانے والا کام کر رہے ہیں. اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، جیسے 2 افراد اگر بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں، تیسرا غصے کا بیچ میں، مجھے نہیں بتا رہے، میں تمہارا دوست نہیں ہوں. بھائی کوئی پرسنل بات کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے بیچ میں مطلب جائے غصے کی؟ ان میں ہوتی ہیں 100 طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بندہ کوئی کر رہا ہوتا ہے بات، کوئی خاص پیغام کس کو دینا ہوتا ہے، اب تیسرا بندہ گھسے بیچ کے اندر، کیا بات کر رہے ہیں، کان لگا کے سننا. اسی طرح ایک اور معاشرتی مسئلہ، بغیر پرمیشن کے کسی کی موبائل ریکارڈ کرنا، فون کال بغیر پرمیشن کے، یہ جائز نہیں ہے شرعاً. اب آپ یہ مت سمجھیے کہ میں سیاستدانوں کی ریکارڈنگ کی بات کر رہا ہوں، جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں، نہیں، میں عرف عام کے عوام کی بات کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ کسی مسئلے پر بات کر رہے ہیں تو اب یہ نہیں کہ آپ ریکارڈنگ کر کے دوسروں کو ریکارڈنگ بھیجنا شروع کر دیں. یہ شرعاً آپ نے خیانت کی ہے. کوئی خاص بات کسی سے وائس نوٹ پہ یا ٹیکسٹ میسج پہ کنورزیشن آپ کی ہو گئی تو وہ آپ کے پاس امانت ہے. عام بات ہے الگ ہے، کسی نے کوئی خاص پیغام آپ کے لیے بھیجا ہے، یا اس کے اندر کوئی خاص راز کی بات ہے جو آپ کے لیے، اب آپ اسکرین شاٹ لے کے آگے بھیجنا شروع کر دیں، یا سنبھال کے رکھیں، یا اس کے وائس نوٹ 10 جگہ پہ اور بھیجنا شروع کر دیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حفاظت ضروری ہے نا ایک دوسرے کی عزت کی، تو لہٰذا ان چیزوں پر بھی احتیاط کی ضرورت ہے. تو غصہ آنا یہ ایک الگ بات ہے، مگر غصے کا اظہار جو ہے اس کے کرنے کے اعتبار سے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بہادر وہ نہیں کہ جو اکھاڑے میں پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو کر لے، وہ بہادر آدمی ہے. اور فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اور لوگوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. ابھی میں نے دعا کی تھی اللہم استرنا بسترک الجمیل، یا اللہ ہمارے عیبوں کو اپنے جمیل اور خوبصورت پردے کے اندر چھپا لے. اللہم استرنا بسترک الجمیل، ہمارے جو عیب ہیں انہیں اپنے جمیل اور خوبصورت پردے کے اندر چھپا لے. یہاں فرمایا کہ جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا. تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ عفو و درگزر، لوگوں کو معاف کرنا اختیار کریں اور جو ہے وہ غصے وغیرہ پر قابو رکھیں. ہم تھوڑا سا جلدی آگے بڑھ جاتے ہیں. 2-3 آیت کے بعد آگے فرمائے کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دیکھیں یہ آیت مبارکہ میری زندگی کا حصہ ہے. یہ میں آپ کو جتنے مرد و خواتین ہمارے درس سن رہے ہیں یا آگے ہمارے یوٹیوب چینل پر یا سوشل میڈیا کے آگے جو سنیں، یہ میری زندگی کی حسین ترین، یعنی یہ آیت میری زندگی کا سمجھے کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فرمایا تم ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا اور غم نہ کرو، وانتم الاعلون کامیاب تم ہی ہوگے ان کنتم مؤمنین اگر اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی. نمبر 1 بزدلی نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی اور غم نہیں کرنا، نا امید نہیں ہونا، غم نہیں کرنا. کوئی بھی معاملہ آ جائے پریشان نہیں ہونا. اور جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم فرمایا کرتے تھے ہمارے کپتان، کیا گھبرانا نہیں ہے، اور خود گھبراتے ہیں اتنا کہ کیا کر رہے ہیں اس وقت آج کل. وہ چھوڑ دے، میں سیاست میں نہیں جا رہا، ہم یہیں پہ رہتے ہیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا، یہ آیت اپنے دل کے اندر رکھ لے. کیا فرمایا کہ سستی نہیں کرنی اور غم نہیں کرنا. تساہل پسند ہی نہ کریں، سستی نہ کریں، سستی بالکل نہ کریں. چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، کہیں بھی معاملہ ہو، آپ کوشش اپنی جاری رکھیں، محنت اپنی جاری رکھیں، ہمت کرتے رہے. ولا تحزنوا، اور اگر کبھی ناکامی ہو جائے تو غم بھی نہ کرو، دوبارہ کوشش شروع کرو. وانتم الاعلون، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں ہی کامیابی عطا فرمائے گا. کیوں؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، ایمان والا کبھی گھبراتا نہیں ہے، ایمان والا نا امید نہیں ہوتا، ایمان والا ہمیشہ ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے.
اور ایمان والا اپنی ہمت کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا. کوئی بھی معاملہ، آج لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، میں کہتا ہوں ہمت نہ چھوڑو، آتے رہو آتے رہو. اور قرآن پاک میں آج ہم نے تلاوت کی قاموا کسالی یراؤن الناس. لوگ یعنی منافقین جو تھے وہ جب نماز کے لیے آتے تھے بڑی سستی کے ساتھ آتے تھے. قاموا کسالی، کسل، سستی کے ساتھ. اور ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے تراویح شروع ہوتی ہے، لڑکے نوجوان پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، اللہ فوراً آ کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ اچھی بات تھوڑی ہے، یہ تو سستی، یہ تو منافقین کا طریقہ ہے. اگر کوئی خواتین اس طرح کرتی ہیں یہ بھی غلط ہے. کہیں بھی کوئی معاملہ ہو، نماز فوراً اول وقت کے اندر آئیں اور جماعت کے ساتھ شامل ہو کے نماز ادا کریں. تو سستی نہیں کرنی. اور یہاں میں فرمایا ولا تہینوا ولا تحزنوا. یہ آیت اپنی زندگی کے اندر لکھ لیں، اپنے دل کے اندر ترجمہ ذہن میں رکھیں کہ نمبر 1 سستی نہیں کرنی، اور نمبر 2 غم نہیں کرنا. کیا بولیے؟ غم نہیں کرنا، سستی نہیں کرنی اور غم نہیں کرنا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیابی تمہاری ہی ہوگی ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. یہ کیوں کہا اگر تم ایمان والے ہو؟ ایمان والا کبھی کبھی نا امیدی کی طرف چلا جاتا ہے، مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ایمان والا ہے، تو میرا بندہ ہے، تو مجھے ماننے والا ہے. جب ساری دنیا سے میں مشکلوں کو دور کر سکتا ہوں، سب کی مایوسی دور کر سکتا ہوں، اے میرے بندے خودکشی نہ کر، اے میرے بندے غم نہ کر، اے میرے بندے پریشان نہ ہو. کامیاب تو ہی ہوگا، بس اپنی محنت کو جاری رکھ. ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی تجھے کامیابی عطا فرمائے گا. آپ بچے کو دیکھتے نا، پہلے ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ گر جاتے ہیں، اماں ابا سنبھال لیتے ہیں. پھر تھوڑا دور جا کے اماں ابا بیٹھتے، بیٹا آ میرا بیٹا آ جا آ جا آ جا. وہ 2 قدم اٹھاتے، او دل خوش ہو جاتا ہے. پھر گر جاتے ہیں، دوبارہ اس کو کھڑا کرتے ہیں. یعنی ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں گرنے دیتے کہ دوبارہ قدم اٹھائے گا، دوبارہ چلے گا، دوبارہ چلے گا. اس کے بعد جب وہاں سے چل کے یہاں تک چلتا بچہ 10 قدم اٹھا کے آتا ہے، ماں باپ اپنے سینے سے اے میرا بچہ چلنے پھرنے والا ہو گیا. آپ مجھے بتائیے اگر ماں باپ اس پر کوشش نہ کرتے وہ چل جاتا؟ ماں باپ کا نہ بیٹا نہ گر جائے گا گر جائے گا گر جائے گا، کھڑے نہیں ہونا، گر جاؤ گے. اگر ماں باپ یہ کرتے رہیں گے تو وہ یہ بتائے بچہ کبھی کامیاب ہوگا چلنے میں؟ نہیں ہوگا. اس کے بعد جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے، خدا کی پناہ ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا. گھر کی وہ چیزیں جو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے وہ نکال کے لا کر آپ کو دے دے گا. کہاں کہاں جا کے گھس جائے گا. اس کو بتانا پڑتا ہے بیٹا مہمان گھر پہ آ رہے ہیں، انسان بن کے رہنا، زبردستی نہیں کرنا، یہ نہیں وہ نہیں. اور آج کل تو افطار کے بعد جو چھوٹے بچے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، دسترخوان لگنے کی دیر ہے، سبحان اللہ، ڈائریکٹ ہر چیز پہ حملہ قبضہ ہے. مجاہدین جن کا کام ہی ہے چیزوں کو. تو بچوں کی اپنی کیفیت ہے. بچے تو گھر کی رونق ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوں تو بندہ تھک ہارا آئے، کوئی بھی موڈ اسے خراب ہو، بچہ آئے ہنستا ہوا اور ماں باپ کے گلے لگ جائے، خدا کی قسم ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو اولاد ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خدا کی قسم اس کی قدر ہم کریں. تو یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بچے کو جب چلنا سکھا دے، قدم اٹھاتا ہے پھر گرتا ہے، پھر اٹھاتا ہے پھر گرتا ہے، مگر لیکن ایک وقت آتا ہے وہ قدموں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارا کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے، یہی نوکریوں کا معاملہ ہوتا ہے. چلیں گے گریں گے اٹھیں گے گریں گے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے گا. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. جو شہ سوار ہوتا ہے نا، جو میدان کا غازی ہوتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. بچہ کیا جو گھٹنوں کے بل بچہ چل رہا ہے، وہ گراؤنڈ میں کیا جائے گا، کیا میدان میں جائے گا، کیا لڑائی کرے گا. تو جو ایمان والا ہے اللہ اس کو تقوی عطا فرماتا ہے، قوت عطا فرماتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنے عزم اور ارادے پر مستقل رہے. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے. تو لہذا یہاں بیان فرمائیں گے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا اگر تم ایمان والے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد